الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، جیسے کہ اس سے قبل آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نصیب ہوتا تو آپ کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی بنسبت رمضان کے شروع کے 2 عشرے کے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، خوب زیادہ محنت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے، اور اسی طرح آپ رات کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف آخری عشرے کی راتوں کو کثرت سے محنت سے عبادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آخر کار رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو اتنا زیادہ محنت کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی ہے، ایسی رات جو کہ دنیا کی تمام راتوں میں، سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے عظیم اور افضل رات ہے عبادت کے لیے، جسے ہم لیلۃ القدر، شب قدر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایک ایسی عظیم رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن کا نزول ایک بابرکت رات میں ہوا، یعنی شب قدر، لیلۃ القدر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور سال بھر کے معاملات کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی اسی رات کو فرماتا ہے، شب قدر، لیلۃ القدر کو۔ ایسی عظیم رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر، شب قدر اس لیے کہا گیا کیونکہ قدر کا معنی عربی زبان میں قدر و منزلت کے مفہوم میں ہے، تو اس رات کی ایک قدر و منزلت ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ قدر کا ایک مفہوم تنگی کا ہے، تو گویا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کو اتنے زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اتنی بڑی جماعت میں کہ زمین ان کے لیے کیا ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کا ایک مفہوم حکم اور فیصلہ کرنے کا ہے، تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سال بھر کیا کچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر یا شب قدر، القدر کے نام سے کیا ہے، اسے کیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ المہم، اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی یہی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر، شب قدر کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کا نزول یا قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر، لیلۃ القدر۔ اللہ نے لیلۃ القدر کو اس کے لیے منتخب کیا، پسند فرمایا قرآن کے نزول کے لیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے اس کی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر والی رات ہے، یعنی اس رات کی عبادت کرنا، اس پر جو اجر ثواب ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور شاید 1000 مہینہ بہت ہی کم لوگ ہیں امت محمدیہ میں سے جنہیں یہ عمر نصیب ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کی جو عمر ہے امت محمدیہ کے افراد کے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا 60 اور 70 کے درمیان۔ تو المہم، یہ ایک ایسی عظیم رات لیلۃ القدر، شب قدر، کہ اس رات کی عبادت خیر من الف شہر،
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایسی رات اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ایک ایسی رات کہ اس رات کو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت نازل ہوتی ہے آسمان پر، اور جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں ہر قسم کی سلامتی ہے، یہ رات شر سے محفوظ ہے، اور ہر قسم کی سلامتی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اتنی عظیم رات کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، ایسی عظیم رات کہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، ایسی عظیم رات کہ سال بھر میں کیا کچھ ہوگا اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک ایسی عظیم رات کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جن میں جبرائیل امین ہے، بڑی تعداد میں، کیا تعداد ہے اس کے بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک بڑی جماعت فرشتوں کی نازل ہوتی ہے، اور ایک ایسی رات جو سلامتی والی رات ہے۔ تو اسی لیے حضرات، یہ جو رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھا ہے، اور اسی رات کی خیر و فضیلت، اسی رات کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب زیادہ محنت کیا کرتے تھے بنسبت رمضان کے دوسرے ایام کے۔ اور آخری عشرے میں کب ہے یہ رات، اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آخری عشرے کی مختلف راتوں میں اسے بدلتا رہتا ہے۔ امسال آخری عشرے کی کسی ایک رات، اگلے سال کسی اور دوسری رات کو آتی ہے۔ شب قدر کو اللہ رکھتا ہے، جیسے کہ اہل علم اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں 20 روزہ ہم نے رکھ لیا، سورج ڈوب چکا ہے، اب جو رات کا وقت ہوتا ہے بعد نماز مغرب سے یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے رمضان کا، جب تک کہ عید کا چاند یا 30 دن کا روزہ ہمارا مکمل نہ ہو جائے۔ اور آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ امیدوار راتیں وہ تاک راتیں ہیں، اور تاک راتوں میں بھی سب سے زیادہ امیدوار راتیں رمضان کے آخری 7 راتیں ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں سب سے زیادہ امیدوار راتیں 23 رمضان کی رات ہے، اور اسی طرح 27ویں رات یعنی 27ویں شب، جیسے کہ اس سلسلے میں مختلف نصوص وارد ہیں، لیکن یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رات شب قدر ہے، کیونکہ اس کے لیے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اسی لیے ایک عقل مند جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو اہمیت دے، اور ان تمام 10 راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا، جو طریقہ تھا، اسے کیا ہے اپنائیں، ورنہ اگر ان راتوں کو ہم نے سو کر کے یا عام رات جیسے جو ہے گزار دیا، یقیناً ہمارا بہت ہی نقصان ہوگا اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے لوگو ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو یہ ماہ رمضان آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر والی رات ہے، من حرمھا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا تو وہ محروم رہ گیا،
ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس رات کی خیر و بھلائی سے وہی شخص محروم رہے گا جس کے اندر کیا ہے، بدبختی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس قسم کی بدبختی سے بچائے، اور ہم سبوں کو اس رات کی فضیلت اور اس رات کی برکت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہم اہمیت دیں۔ یقیناً جب ہم رمضان کی آخری تمام راتوں کو اہمیت دیں گے تو ہم رمضان گزرے گا اور ہم اس یقین کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں آخری عشرے میں لیلۃ القدر، شب قدر نصیب فرمایا، کیونکہ ہم نے آخری عشرے کی تمام راتوں کو کیا ہے جا کر کے عبادت کی، اور آخری عشرے ہی کی راتوں میں سے ایک رات کیا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر ہے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف طاق راتوں کو، یہ نہیں کہ صرف 27ویں شب کو، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو آپ اپنی کمر کس لیتے، محنت کرتے، میدان میں اتر آتے عبادت کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اور رات کو خود جاگتے عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو لیلۃ القدر، شب قدر کی خیر و فضیلت کیا ہے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔